بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رات ہولے ہولے گزرتی جا رہی تھی اور مجھے عجیب بے چینی نے گھیر رکھا تھا۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا بہت بوجھ ہے میرے سر پر، کوئی وزنی چیز میرے سر پر رکھ دی گئی ہو۔ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا اور کب سے ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مگر اب جب میں نے غور دینا شروع کیا تو میرے ساتھ ایسا میری شادی کے پہلے دن سے ہو رہا تھا۔ کیا میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ مجھے پاگل کرنا چاہتے ہیں؟ مگر یہ ایسا کیوں کریں گے؟ میں تو ان لوگوں کو جانتی تک نہیں تھی، خود ہی یہ میرے لیے رشتہ لائے تھے۔ اب سب سوچنے بیٹھ جاتی تو میرا سر مزید بھاری ہو جاتا اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا کب میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتی۔ 18 سال کی چھوٹی سی عمر میں مجھے معلوم نہیں تھا مجھے کیا کیا سہنا پڑے گا، کیا کیا جھیلنا پڑے گا۔ میرے ہاتھ پوری طرح سے کام کرتے تو مجھے کچھ سمجھ آتا نہ۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کوئی اور چلاتا ہے، میری ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے جو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، مگر سمجھ نہیں آتا تھا وہ کون ہے، سامنے کیوں نہیں آتا اور آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کہنے کو تو یہ میرے سسرالی تھے، مگر ان اجنبی لوگوں کے بیچ میں خود کو تنہا اور غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ مجھے اپنا کوئی ہوش نہیں رہتا تھا، دن کیسے گزر جاتا تھا، رات کیسے کٹتی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں ہو پاتا تھا۔ اکثر جب میری ساس مجھ سے کوئی سوال جواب کرتی تو میں پریشانی سے انہیں دیکھے جاتی اور ساس بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی۔ میرا شوہر میرے قریب آتا تو میں اس سے دور ہو جاتی، رونے لگتی، خاص باختہ ہو جاتی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتا تھا کہ احمد کو دیکھ کر مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ شوہر پوچھ پوچھ کر تھک جاتا کہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہو، مگر میں کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ تب شوہر غصے سے بولتا، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ تو میں ایک دم نفی میں سر ہلا دیتی کہ کہیں میرے شوہر کے دل میں کوئی شک نہ بیٹھ جائے۔ ویسے تو سارا دن میں صحیح رہتی تھی، جب شام کے 5 بجتے میرا شوہر آفس سے گھر آتا مجھے نہ جانے کیا ہونے لگتا تھا، سر بھاری ہو جاتا تھا، سارا جسم بے جان سا محسوس ہونے لگتا تھا۔ ابھی میری شادی کو 1 ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا، میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ شادی کے پہلے دن سے میرے ساتھ عجیب عجیب باتیں ہو رہی تھی، میں کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف شوہر کی طرف سے پریشانی گھیرے ہوئی تھی تو دوسری طرف ساس اور سسر کی پریشانی۔ ابھی میری شادی کو بمشکل 15 دن ہی گزرے تھے کہ ساس روز رات مجھے سسر کے کمرے میں چھوڑ جاتی اور کہتی کہ سسر کے پیروں کی اچھے سے مالش کرنا۔ میرے ہاتھوں میں اب وہ زور نہیں۔ یہ سب مجھے عجیب لگتا تھا، مجھے شرم آتی تھی سسر کے پیروں کی مالش کرنے سے، مگر ساس زبردستی مجھے اپنے ساتھ سسر کے کمرے تک لے جاتی تھی۔ ساس کے جاتے ہی میرا معذور سسر اٹھ کر بستر پر بیٹھ جاتا اور مجھے ایک گولی کھانے کو دیتا۔ اگر میں منع کرتی تو دھمکی دیتا، تم پر الزام لگا کر گھر سے نکلوا دوں گا۔ میرا سسر عجیب چڑچڑا غصے والا آدمی تھا، یا شاید مزدوری نے انہیں چڑچڑا بنا دیا تھا۔ مجھے جہاں پہلے سے اتنی پریشانیاں گھیرے ہوئی تھیں، اوپر سے سسر کی دھمکی سے میں ڈر جاتی اور وہ گولی کھانے کے بعد بے ہوش ہو جاتی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہتا تھا۔ صبح جب اٹھتی تو اپنے کمرے میں موجود ہوتی، مجھے یاد نہیں آتا تھا میں کب اور کیسے اپنے کمرے تک چلتی ہوئی آئی تھی۔ ساس جب بھی مجھے سسر کے کمرے میں بھیجنے کے لیے آتی تو مجھے دیکھ کر اپنے دوپٹے کو منہ میں دبا کر ہنس دیتی۔ مجھے اپنی ساس کی یہ حرکت کچھ عجیب لگتی تھی، مگر مجھے شروع سے کم بولنے کی عادت تھی۔ اب تو میں اور خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز گولی کھانے کا ناٹک کیا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا سسر اور شوہر دونوں وہاں موجود تھے اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ دونوں تو میرے ساتھ۔ میرا نام مریم ہے، میں بہت حسین تھی، ہر جگہ میرے حسن کے چرچے تھے، میں اس لیے زیادہ گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا جب لوگ مجھے دیکھتے اور تعریفیں کرتے تھے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی، ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، آمدنی کوئی خاص نہیں تھی، ہم سفید پوش لوگ تھے۔ میں، میرے 2 بھائی اور ایک بڑی بہن جو شادی شدہ تھی اور بال بچوں والی تھی، مگر وہ اپنے گھر میں خوش نہیں تھی، آئے دن میاں سے جھگڑا کر کے میکے بیٹھ جاتی۔ اس مہنگائی کے دور میں جب کوئی اپنا پیٹ بھی مشکل سے پالتا تھا،
وہاں پر آپی کے 3 بچے جب آتے تو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ امی ابا میں سے کوئی آپی کو سمجھاتا تو وہ ہم سب سے ناراض ہو جاتی۔ 15 سال کی عمر میں ہی میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ ابا کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ روز کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر آ جاتا۔ ابھی ہماری لڑکی چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے۔ ابا کی باتیں سن کر میں شرمندہ ہو جاتی تھی کہ ابا میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ میں دل میں سوچتی تھی اس جہاں میں خوبصورت ہونا بھی ایک جرم ہے۔ کاش کہ میں عام شکل و صورت کی مالک ہوتی تو میرے لیے زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا یہ تو شروعات تھی، آگے چل کر تو میری زندگی اور مشکل ہونے والی تھی۔ مگر جب میں 18 سال کی ہوئی اور میرے لیے احمد کا رشتہ آیا اور ابا ارم باجی کی حرکتوں سے تنگ آ گئے تھے، جو روز روز روٹھ کر میکے آ بیٹھتی تھی۔ یہ تو واجد بھائی بھلے مانس تھے جو ہر بار باجی کو منانے آ جاتے تھے۔ باجی کی وجہ سے ابا نے میری شادی کرنے میں جلد بازی کی اور ابا میرے اور احمد کے رشتے کے لیے فوراً راضی ہو گئے۔ ابا نے اماں سے بولا کہ ارم کی شادی بھی ہم نے دیر سے کی تھی، اس کی عمر بڑی ہو گئی تھی، اب وہ سسرال میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی۔ مریم کی شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دیں گے تو وہ جلدی سسرال میں گل مل جائے گی، کیونکہ کچی عمر کی لڑکیوں کو جس سانچے میں ڈالو فوراً ڈل جاتی ہیں۔ ایسا نہ کہیں بہن کے دیکھا دیکھی مریم بھی ایسی حرکتیں نہ کرنے لگے، کیونکہ اکثر چھوٹے اپنے بڑوں کی کاپی کرتے ہیں۔ میں ابا کی باتیں سن کر بہت اداس ہوئی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، مجھے ابھی اور بھی پڑھنا تھا، مگر میں اپنے والدین سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ یوں تھوڑی سی چھان بین کے بعد میرا رشتہ احمد سے طے پا گیا اور میری احمد سے منگنی ہوگی۔ منگنی والے دن میری نند نے مجھے بتایا کہ احمد بھائی نے خود تمہیں پسند کیا ہے، انہوں نے تمہیں کسی شادی میں دیکھا اور اپنا دل ہار بیٹھے۔ تب سے گھر والوں پر زور ڈالا کہ فوراً مریم کے گھر رشتہ لے جاؤ اور ہم آپ کا رشتہ لے کر آگے۔ میری نند ہنس کر مجھے بتاتی جا رہی تھی اور میں خوشی سے گلنار ہوتی جا رہی تھی، اور میرے دل میں محبت کے کئی دیپ ایک دم سے ہی جل گئے۔ میں اپنی آنے والی زندگی کے حسین سپنے سجانے لگی۔ یہ احساس ہی بہت خوشگن ہوتا ہے کہ آپ کا ہونے والا شوہر آپ کو پسند کرتا ہے۔ شادی کی تاریخ بھی جلدی رکھ دی گئی تھی۔ ہماری چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا تھا، کیونکہ لڑکے والوں کو شادی کی بہت جلدی تھی اور انہوں نے دہیج لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ابا اماں بہت خوش تھے کہ مریم کو بہت اچھا گھرانہ ملا ہے جو سب خود سے کر رہا ہے، مگر مجھے اندر ہی اندر کھٹکا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی جلدی میں شادی کرنا، اب دہیج سے انکار، آخر یہ لوگ کون تھے، کیا چاہتے تھے؟ ایسی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ لیکن جب میری شادی کا دن قریب آیا تو میں نے سارے وہم و گمان ذہن سے نکال دیے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میری احمد سے شادی ہو گئی۔ رخصتی کے بعد میں اپنے حجلہ عروسی میں بیٹھی تھی، آتشی گلابی رنگ کے لباس میں ایک گڑیا لگ رہی تھی۔ جس نے مجھے دیکھا سراہے بنا نہ رہ سکا۔ سب بول رہے تھے کہ میں بہت حسین لگ رہی ہوں، اور کم عمری کی وجہ سے مجھے ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ اب مجھے بے چینی سے اپنے دولہے کا انتظار تھا۔ مجھے معلوم تھا احمد مجھے پسند کرتا ہے، اور میں چاہتی تھی میرا یہ حسین روپ احمد بھی دیکھے اور مجھے سراہے۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی مجھے غور سے دیکھ رہا ہو، گور رہا ہو۔ مجھے کسی کی نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے یہاں وہاں دیکھا تو مجھے وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے جانے کیوں ڈر لگنے لگا، میرے جسم میں کپ کپی طاری ہوگی۔ اچانک سے میرا سر بھاری ہونے لگا اور میرا سارا وجود ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے مجھے کیا ہو گیا ہے، اور تبھی احمد دروازہ کھول کر اندر آ گیا، اور جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میری طرف بڑھا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کر دیا۔ احمد اس سب کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچانک اس طرح دھکا دینے پر احمد نیچے گر گیا، اور احمد ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ میں خود کو روکنا چاہ رہی تھی، مجھے تو کب سے احمد کا انتظار تھا، پھر اچانک سے یہ کیا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی اندیکھی قوت مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تبھی مجھے زور کا چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو عورتوں کا ایک ہجوم مجھے گھیرے ہوئے تھا، اور ان میں سے کچھ بزرگ عورتیں مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھیں کہ کم عمری میں شادی ہوئی ہے۔ بچی گھبرا گئی، ان کی عجیب زومانی گفتگو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے اپنی نند کو اشارہ کیا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے،
ان سب کو ادھر سے ہٹاؤ۔ تب میری نند نے سب کو وہاں سے ہٹایا تو میری جان میں جان آئی۔ پھر جو میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور احمد کمرے میں آیا اور پیار سے میرا ہاتھ پکڑ کر بولنے لگا، مریم کیا ہوا تھا تمہیں؟ طبیعت خراب تھی تو پہلے بتایا ہوتا۔ تم کتنی پیاری لگ رہی تھی، مجھے تو تمہاری تعریف کرنے کا، تمہیں جی بڑھ کے دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ احمد افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں احمد سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر نہ جانے کیا ہو گیا تھا، میرا منہ نہیں کھل رہا تھا، میں بات نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر میرے ساتھ وہی سب ہو رہا تھا، میں اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ احمد کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور اسے پھر سے دھکا دے کر خود سے دور کیا، مگر اس بار احمد کو اپنی بےعزتی کا احساس ہوا اور اسے بہت غصہ آیا اور دروازہ پٹک کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ رو رو کر جب میں نے سر اوپر اٹھایا تو پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ اب یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ احمد نے 1 دن برداشت کیا، 2 دن برداشت کیا، لیکن میرا یہ رویہ آخر کتنے دن تک برداشت کرتا؟ وہ ایک مرد تھا، کب تک اپنی بےعزتی برداشت کرتا؟ ایک روز احمد مجھ پر پھٹ پڑا، بولا، آخر کیا چکر ہے؟ ویسے تو تم صحیح رہتی ہو، جیسے میں تمہارے سامنے آتا ہوں تم ایک دم سے پاگلوں کے جیسے حرکتیں کرنے لگتی ہو۔ میں بیزار آ گیا ہوں تمہارے اس رویے سے۔ کتنی محبت سے میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا، کتنے ارمان سجا کر میں تمہاری طرف آیا تھا، اور تم مجھے ہر وقت دھتکارتی ہو۔ ایسا لگتا ہے تم کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ زبردستی تمہاری شادی مجھ سے کرائی گئی۔ احمد غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں بس نفی میں سر ہلاتی رہی، مگر احمد غصے سے باہر چلا گیا۔ اب میری شادی کو 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ میں احمد کو ماننا چاہتی تھی، اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، مگر وہی اندیکھی طاقت، انچاہی قوت مجھے ایسا کرنے سے روکتی تھی اور میں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اور میرے سسرالیوں کے ساتھ ساتھ میرے میکے والے بھی پریشان ہو گئے تھے۔ شروع میں تو میرے سسرال والوں کو لگا کہ لڑکی کو کوئی بیماری تھی جو ہم سے چھپائی گئی، جو میرے میکے والوں نے ہر طرح سے یقین دلایا کہ ہماری لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور شادی سے بہت خوش بھی تھی، مگر اچانک سے اسے نہ جانے کیا ہو گیا، اور یہاں تک تو ہماری لڑکی بالکل ٹھیک تھی، اس کے ساتھ جو ہوا آپ کے گھر سے ہوا۔ تب میرے سسرال والوں کو شک ہونے لگا۔ میری ساس میری نظر اتارنے لگی اور بولتی جا رہی تھی، بچی بیچاری کو بہت بری نظر لگی ہے، کسی کی کالی نظر لگی میرے بچوں کی خوشیوں کو۔ میرا بیٹا بالکل مرجھا کر رہ گیا ہے، اتنا خوش تھا اس شادی سے، دونوں کی جوڑی بھی تو چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی، اور میں چپ چاپ ساس کو دیکھے جاتی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں مکمل طور پر اپنے ہاتھوں میں نہیں تھی، میں سب دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، سمجھ رہی تھی، مگر افسوس میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی اور بول نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا میری زبان کو تالے لگ گئے ہیں اور میں بے بسی کی تصویر بنی سب کو خالی خالی آنکھوں سے تکتی رہتی تھی۔ اب ایک دن میری ساس مجھے ایک عورت کے پاس لے گئی اور مجھے کہا، بڑی ہوشیار عورت ہے، اس کا بہت نام ہے، نبض دیکھ کر ہی مرض کا بتا دیتی ہے اور اس کا علاج بھی بتاتی ہے۔ میں چپ چاپ اپنی ساس کے ساتھ اس عورت کے پاس چلی گئی۔ اس عورت نے مجھے سر تا پا غور سے دیکھا، میری نبض دیکھی، کچھ دیر آنکھیں بند کر کے کچھ کرتی رہی اور اس نے میرا معائنہ کیا اور ڈر کے پیچھے ہٹ گئی اور سرگوشی میں میری ساس کو کچھ بولنے لگی، اور میں دل ہی دل میں پریشان ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے کوئی بہت بڑی اور بری بیماری لگ گئی ہے۔ تبھی تو اس عورت کی سرگوشی پر میری ساس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور مجھے واپس گھر لے گئی اور سارے راستے چپ رہی۔ میرا دل کر رہا تھا اس سے پوچھوں مجھے کون سی بیماری لگی ہے، مگر میں پوچھ نہیں پائی۔ میں نے ایک بات محسوس کی تھی، جب سے میری ساس مجھے اس عورت کے گھر سے لے کر آئی تھی، تب سے ساس روز رات مجھے سسر کے کمرے میں چھوڑ جاتی اور کہتی کہ سسر کے پیروں کی اچھے سے مالش کرنا۔ میرے ہاتھوں میں اب وہ زور نہیں، میرا سسر معذور تھا اور بستر پر پڑا رہتا تھا۔ ساس کے جاتے ہی سسر اٹھ کر بستر پر بیٹھ جاتا اور مجھے زبردستی گولی کھلاتا، جانے کہ مجھے وہم اور وسوسے ستانے لگے۔ معلوم نہیں اس گولی میں ایسا کیا تھا، آخر کوئی تو ایسی بات تھی نا جو سسر زبردستی مجھے گولی کھلاتا تھا، وہ بھی روز کی بنیاد پر۔ وہ گولی کھانے کے بعد بے ہوش ہو جاتی، صبح جب اٹھتی تو اپنے کمرے میں موجود ہوتی۔ ساس جب بھی مجھے سسر کے کمرے میں بھیجنے کے لیے لینے آتی تو مجھے دیکھ کر
اپنے دوپٹے کا کونا منہ میں دبا کر ہنس دیتی۔ ایسا لگتا تھا دونوں میاں بیوی میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں اور اس سازش میں دونوں ملے ہوئے ہیں۔ احمد میری بات نہیں سنتا تھا، نہ میرے پاس آتا تھا جو میں اس سے اس بات کا ذکر کرتی، مگر مجھے میرے میکے جانے بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا تبھی ان لوگوں نے جلدی جلدی میری شادی کی اور دہیج لینے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کے تو اور ہی منصوبے تھے، مگر مجھے یہ جاننا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے میرے سالوں کے جواب بس ایک ہی صورت میں مل سکتے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ مجھے کسی بھی طرح لوگوں کا راز جاننا تھا اور اس گھر سے چوری چھپ کے نکلنا تھا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی اور یہ لوگ مجھے کہیں گم کر دیتے اور میرے گھر والے بھی مجھ تک نہ پہنچ پاتے۔ اب مجھے اپنی طبیعت میں کافی بہتری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کسی کو یہ بات بتائی نہیں کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کون میرا دوست تھا اور کون میرا دشمن تھا۔ ہر چہرے پر نقاب تھا۔ کچھ دن سے میں بے ہوش بھی نہیں ہوئی تھی اور میرا سر بھی بھاری نہیں ہو رہا تھا۔ میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، مگر مجھے احمد سے بات کرنی تھی۔ جانے کیوں میرا دل کہتا تھا احمد بے قصور ہے، وہ اس سازش میں ملوث نہیں ہے۔ احمد کا انتظار کر کر کے تھک جاتی، مگر احمد کمرے میں نہیں آتا تھا۔ میں افسردہ ہو جاتی تھی۔ ایک دو بار میں نے احمد کو دیکھا، اسے بات کرنا چاہا تو اس نے بے رخی دکھائی، مجھ سے بات نہیں کی اور چلا گیا۔ میں کمرے میں آ کر رونے لگی جب ساس مجھے لینے آئی اور سسر کے کمرے تک چھوڑ کر چلی گئی۔ آج میں اپنے بنائے گئے منصوبے پر کام کرنے والی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر بہت ڈر لگ رہا تھا، میرا جسم کانپ رہا تھا، مگر مجھے حوصلہ کرنا تھا، یہ قدم اٹھانا تھا۔ اس روز میں نے گولی کھانے کا ناٹک کیا اور لیٹ گئی۔ میرے اندر ایک جنگ چھڑی تھی، بس دل میں دعائیں کرتی تھی احمد اس کھیل میں شامل نہ ہو، کیونکہ میں احمد سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ اگر احمد بھی ان سب کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تو میرا دل ٹوٹ جاتا۔ تو مجھے لگا کہ کمرے میں اب میرے سسر کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ تبھی کسی نے میری نبض پکڑی، تیز آواز میں قرآنی آیتوں کی آواز آ رہی تھی، پھر میری پیشانی پر ہاتھ رکھا گیا اور پھر سے تلاوت کی جا رہی تھی۔ تبھی مجھے حیرت ہوئی، جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ تو نہیں تھا، یہاں پر تو کچھ اور ہو رہا تھا۔ میں نے جو ہی آنکھ کھولی تو حیران رہ گئی، کیونکہ میرے ارد گرد کئی لوگ جمع تھے۔ احمد کے ابا، اماں اور ایک بزرگ آدمی، سب کے چہروں پر پریشانی واضح تھی۔ تبھی سب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا جب مجھے ہوش میں دیکھا۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آپ سب کیوں جمع ہیں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ ڈالے۔ مجھے سب کو اس طرح ایک ساتھ دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تبھی میرے سسر نے مجھے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ، بس کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، پاپا جی پڑھائی کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے سسر کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹی، میں تمہیں جو بتا رہا ہوں حوصلے سے سننا اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر میں بہت عرصے سے ایک جن مقیم تھا۔ ہمیں اس بات کا علم تو تھا کیونکہ ہمیں پہلے ایک بزرگ نے بتایا کہ آپ کے گھر میں آسیب ہے، یہ گھر آسیب زدہ ہے، مگر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ ہمیں لگا کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ جن تم سے چمٹ جائے گا، مگر جب تم دلہن بن کر آئی، اس نے تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا تو تم پر فدا ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ تمہاری طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب بھی وہ احمد کو تمہارے پاس دیکھتا ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جن تم پر پوری طرح سے حاوی ہو گیا تھا۔ جب تمہاری ساس تمہیں اس عورت کے پاس لے گئی تو اس نے بتایا کہ تم پر کوئی سایہ ہے، ایک جن ہے جو تم سے چمٹ گیا ہے۔ تمہاری ساس نے مجھے ساری بات بتائی تو میں نے اس بزرگ سے رابطہ کیا۔ یہ بہت نیک روح انسان ہے اور اس نے خلق خدا کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا، یہ اس بزرگ کے آرام کا وقت ہوتا ہے، مگر ہماری التجا ہے یہ اس وقت ہمارے پاس آگے تمہاری پڑھائی کرنے۔ بیٹی، تم ہماری بات نہیں سن رہی تھی، وہ جن تمہیں ہماری بات ماننے نہیں دیتا، اس لیے میں تمہیں نیند کی گولی کھلاتا تھا تاکہ تمہارا پیچھا اس جن سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے اور تم دونوں اپنی نئی زندگی کی شروعات ہنسی خوشی کرو۔ اب وہ جن تم سے چلا گیا ہے، مگر وہ دوبارہ نہ آئے، اس لیے تمہیں پورے 40 دن تک یہ پڑھائی کروانی ہوگی، اسی میں تمہاری اور ہم سب کی بھلائی ہے۔ میں سسر کی باتیں سن کر پریشان ہوگی، میرا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ تبھی اکثر اکیلے بیٹھے مجھے محسوس ہوتا کوئی مجھ پر
نظر رکھے ہوئے ہے، اور احمد کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ میں یہ پڑھائی کرواؤں۔ احمد کا اداس چہرہ دیکھ کر میں نے سسر اس بزرگ کی طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ تب انہوں نے پڑھائی شروع کی۔ شاید اس پڑھائی کی وجہ سے میں نے محسوس کیا تھا کہ کچھ دن سے میرا سر بھاری نہیں ہو رہا، اور میں وقت بے ہوش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ احمد نے مجھے بتایا تھا کہ جب پڑھائی مکمل ہو جاتی تھی تو میں تمہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتا تھا، مگر مجھے بزرگ نے کہا تمہیں 40 دن تک اپنی بیوی سے دور رہنا پڑے گا جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی۔ اب جہاں اتنا کچھ برداشت کر لیا وہاں یہ بھی کر لوں گا۔ دیکھا، میں یوں ہی نہیں تم پر مر میٹا، جن بھی تم پر عاشق تھا۔ احمد کی بات سن کر میں جھنپ گئی، اور میری طبیعت کافی بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں خود کو کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب تو مل گئے تھے، مگر سمجھ نہیں آتا تھا کہ ساس جب مجھے لینے آتی تھی تو ہنستی کیوں تھیں۔ ایک دن میں نے ساس سے بھی پوچھا کہ آپ مجھے دیکھ کر دوپٹے کا کونا منہ میں دبا کر ہنستی کیوں تھی؟ تب بھی ساس ہنس کر بولی، بس بیٹی ایسے ہی ہنسی آ جاتی تھی۔ یہ سوچ کر کہ میری بہو پر جن کیسے عاشق ہو گیا۔ بیٹی دل پر مت لینا، میری ہنسی پر میرا کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ ساس بیچاری شرمندہ ہوگی۔ میں نے انہیں کہا نہیں، کوئی بات نہیں، آپ شرمندہ نہیں ہو، اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے اس مشکل سے بروقت نکالا۔ 40 دن پورے ہو گئے تھے۔ ہم نے گھر میں قرآن خوانی رکھوائی اور اپنی نئی زندگی کا آغاز سب کی دعاؤں کے ساتھ کیا۔ میرے گھر والے اور میرا شوہر بہت اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑا اور مجھے ہمت اور حوصلہ دیا۔ اب میں ہر وقت خود پر چاروں کل پڑھ کر دم کرتی ہوں۔ یہ بہت برا وقت تھا جو خیر سے گزر گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی آفات اور مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔